میں اس وقت موجود ہوں پشاور کے قیوم سپورٹس کمپلیکس میں، جہاں پر اگلے ماہ 31ویں نیشنل گیمز منعقد ہونا تھیں، جو اب سیکیورٹی کی بنا پر التوا کا شکار ہو گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خدشات کے باعث پشاور اس میگا ایونٹ کی میزبانی نہیں کر سکے گا، جس کے لیے پچھلے کئی ماہ سے تیاریاں جاری تھیں۔ 31ویں نیشنل گیمز کے لوگو کا افتتاح حال ہی میں وزیر اعلیٰ سرحد نے کیا، اور صوبائی وزیر کھیل سید عاقل شاہ قومی کھیلوں کے پشاور میں انعقاد کے حوالے سے کافی پر امید بھی تھے۔ تاہم حالیہ بم دھماکوں نے ملک بھر سے ان کھیلوں میں حصہ لینے والے 5000 کھلاڑیوں کی سیکیورٹی پر لگے سوالیہ نشان کو مزید گہرا کر دیا، جو بالآخر ان کھیلوں کے التوا کا سبب بنا۔ گزشتہ سال بین الصوبائی گیمز کی اختتامی تقریب پر اسی مقام پر خودکش حملہ بھی ہوا، جس نے پشاور کی فضا کو سوگوار کر دیا تھا۔ پشاور کے عوام کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ التوا کے باوجود پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے ان کھیلوں کے دوبارہ صوبہ سرحد میں انعقاد کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ کیمرہ مین عمران مہر کے ساتھ مادوان، دنیا نیوز، پشاور۔ میں اس وقت موجود ہوں پشاور کے شاہی باغ میں، جہاں 2 ہفتے قبل جمعیت نے تحفظ مدارس کانفرنس بلائی تھی۔ پشاور کے تاریخی شاہی باغ میں 3 اور 4 اکتوبر کو ہونے والی اس 2 روزہ کانفرنس کے لیے مختلف مقامات پر عارضی بیت الخلاء قائم کیے گئے، جنہیں 2 ہفتے گزرنے کے باوجود بھی ہٹایا نہیں جا سکا۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ یہاں ابھی تک گند پڑا ہے۔ کانفرنس کے منتظمین نے بعد میں سائٹ کو صاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، اور اب حال یہ ہے کہ بدبو کے بعد شاہی باغ میں لوگوں کا داخلہ مشکل ہو گیا ہے۔ پشاور میں شاہی باغ ہی وہ جگہ ہے جہاں پر نوجوان کھیل کود کے لیے باقاعدگی سے آتے ہیں۔ مقامی آبادی ایک طرف یہ شکایت کرتی ہے کہ کھیل کود کے میدانوں کو جلسہ گاہوں میں بدل دیا گیا ہے، تو وہیں جلسے و جلوسوں کے بعد ان کی حالت اور بھی قابل رحم بن جاتی ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت مفاد عامہ کے پیش نظر پبلک پارکوں اور تفریحی مقامات کے حالت کو بہتر بنائے اور شاہی باغ کی صفائی پر بھی توجہ دی جائے۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ نصرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔ آپ نے دیکھی سرحد کی دنیا، اور اب آپ دیکھیں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی دنیا، جس میں شامل ہے اسلام آباد میں واقع بری امام کمپلیکس کی تعمیر میں تاخیر۔ اس کے علاوہ شامل ہے میرپور خاص میں قائم انجینئرنگ یونیورسٹی کے مسائل، اور آزاد کشمیر میں جاری سیاسی بحران کے حوالے سے کچھ رپورٹس۔ میں موجود ہوں اسلام آباد میں زیر تعمیر بری امام کمپلیکس پر، جس کی تعمیر فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث تعطل کا شکار ہے۔ اس کمپلیکس کی تعمیر 2 مرحلوں میں پلان کی گئی تھی۔ پہلے مرحلے میں راہداریاں اور مزار کی تعمیر مکمل ہونی تھی، جبکہ دوسرے مرحلے میں لائبریری، مسجد، لنگر خانہ، ایڈمنسٹریشن بلاک اور واش رومز کی تعمیر شامل تھی۔ پہلا مرحلہ 15 ماہ کے عرصے میں رواں سال اپریل کے آخر تک مکمل کیا جانا تھا، تاہم اس ڈیڈ لائن کو گزرے بھی 6 ماہ بیت چکے ہیں اور تعمیر کا پہلا مرحلہ بھی طے نہیں ہو سکا۔ کمپلیکس کے لیے حاصل کی جانے والی 500 کنال زمین میں لگ بھگ 400 کنال زمین پر تجاوزات قائم کی جا چکی ہیں، تاہم وفاقی ترقیاتی ادارے نے اب تک اس زمین کو واگزار کرانے کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے۔ دوسری جانب CDA کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ کے لیے فنڈز کی فراہمی محکمہ اوقاف کی ذمہ داری ہے، اور یہ محکمہ وقت پر فنڈز فراہم نہیں کر رہا، جبکہ محکمہ اوقاف CDA کے ان الزامات کی تردید کر رہا ہے۔ یہ پروجیکٹ بری امام پر حاضری دینے والے لاکھوں زائرین کی سہولت کے لیے شروع کیا گیا تھا، تاہم دیگر کئی منصوبوں کی طرح یہ منصوبہ بھی محکموں کے درمیان سیاست کی بھیڑ چڑھتا نظر آ رہا ہے۔ کیمرہ مین تنویر احمد کے ساتھ عیسیٰ نقوی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ میں اس وقت میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں موجود ہوں، جس کا قیام 1980 میں عمل میں لایا گیا۔ 1990 تک یہاں الیکٹریکل انجینئرنگ کی تعلیم دی جاتی رہی، لیکن انفارمیشن ٹیکنالوجی کی امید کے پیش نظر کمپیوٹر انجینئرنگ کے شعبے میں اضافہ کیا گیا۔ 2008 میں اس کالج کو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا درجہ دیا گیا، جبکہ میکینیکل کے علاوہ سول انجینئرنگ کی تعلیم بھی دی جانے لگی۔ اس وقت اس یونیورسٹی میں 2000 کے قریب طلباء زیر تعلیم ہیں، جن میں بیرون ممالک کے طلباء شامل ہیں۔ یونیورسٹی میں قیمتی کتب کے ساتھ ساتھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تعاون سے جدید ہائی ٹیک لیبارٹری بھی موجود ہے، جو طلباء کو تحقیق کے شعبے میں بہترین مواقع فراہم کرتی ہے۔ یونیورسٹی جہاں طلباء کو زیر تعلیم سے آراستہ کر رہی ہے، وہاں کئی طرح کے مسائل سے بھی دوچار ہے۔ طلباء کی تعداد میں روز بروز اضافے کی وجہ سے ان کے رہائش کے لیے ہاسٹل کی کمی ہے، جبکہ صحت مندانہ ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے طلباء کو اچھے کھیل کے میدان کی کمی کا سامنا ہے۔ اس طرح یونیورسٹی کی کینٹین بھی آثار قدیمہ کا منظر پیش کر رہی ہے، جبکہ چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے سیکورٹی کے مسائل بھی درپیش ہیں۔ جدید سائنسی دور میں یہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں۔ روشن مستقبل کے لیے تعلیم کی اہمیت مسلمہ ہے۔ اس یونیورسٹی سمیت تعلیمی اداروں کو جدید سہولیات کی فراہمی وقت کی ضرورت ہے۔
کیمرہ مین آصف چودھری کے ساتھ سجاد جلال، دنیا نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔ میں اس وقت وزیراعظم سیکریٹریٹ کے باہر موجود ہوں، جہاں سردار یعقوب خان کے مستعفی ہونے کے بعد نئے وزیراعظم کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ سردار یعقوب خان 9 ماہ 10 دن وزیراعظم رہے اور راولہ کوٹ کے علاقے علی سوجل سے تعلق رکھتے ہیں، اور 2006 کے انتخابات میں مسلم کانفرنس کی طرف سے ٹکٹ نہ ملنے پر آزاد امیدوار کی حیثیت سے کامیاب ہوئے۔ متحدہ مسلم کانفرنس کی حکومت میں وہ وزیر بنے اور مسلم کانفرنس فارورڈ بلاک بننے کے بعد اس کے سرگرم رکن کے طور پر سامنے آئے۔ سردار عتیق خان کے خلاف عدم اعتماد کے وقت وہ سینئر ارکان اور بڑے ناموں کے باوجود 4 جماعتی اتحادی حکومت کے وزیراعظم بننے میں کامیاب ہوئے۔ اس سال جنوری میں سردار عتیق کی حکومت گراتے وقت اتحادی جماعتوں کی طرف سے سردار عتیق پر کرپشن، بدعنوانی اور مشاورت کے بغیر فیصلے کرنے کے الزامات عائد کیے گئے، اور ان الزامات میں مسلم کانفرنس فارورڈ بلاک پیش تھی۔ سردار عتیق کی حکومت کے دوران باغ اور مظفر آباد کا ملبہ اسکینڈل سامنے آیا اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ذمہ داران کا تعین بھی کر دیا، لیکن 9 ماہ کے عرصے میں مخلوط حکومت نہ تو سردار عتیق کی مبینہ کرپشن سامنے لا سکی، نہ ملبہ اسکینڈل کے کرداروں کو نشان عبرت بنایا جا سکا۔ کیمرہ مین نوید اوان کے ساتھ خواجہ رئیس الدین، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا پروگرام کے بارے میں اپنی تجاویز اور آرا کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس mdmd@duniatv.tv نوٹ کر لیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی رپورٹس کے ساتھ۔ خدا حافظ۔